اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو جی امیگریشن والوں نے میری اچھی خاصی تھورلی چیکنگ کی, میرا بیگ چیک کیا اور اٹ واز ٹوٹلی unpredictable, totally strange or amazed for me کہ بھی what are they doing. Maybe they got complaint from the white people, لیکن جو بھی تھا وہ کر رہے تھے. I was trying to be cool کیونکہ اگر میرے ہائپر ہونے سے کیا ہونا تھا, اس کو ان کی یہ this is what their job is to check thoroughly to every suspicious person or even non-suspicious person کو بھی, کیونکہ وہ حالات ہی ان دنوں میں ایسے ہو گئے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو سیکیورٹی جو تھی وہ ہائیلی الرٹ تھی, ریڈ الرٹ جسے کہتے ہیں. اور جب امیگریشن مجھے کلیئر کر دیا, میں جہاز پلین میں سوار ہونے کے لیے مسافروں کی لائن لگی ہوئی تھی, اس کو میں نے جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک امیگریشن آفیسر جو کہ میرے سامان کو چیک کر رہا تھا, ہی واز کمنگ ٹورڈز می. اس نے میری طرف اشارہ کیا اور اب میرا جو نا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. واٹس ناؤ مین, دے ہیو آلریڈی چیک می. اچھے طریقے سے انہوں نے چیک کیا. They have already checked me. What's now? Why is he coming towards me? میں نے سوچنا شروع کیا تو میرا اوپر اور مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے دوبارہ واپس لے جانے کے لیے آ رہا ہے اور شاید اس کو میرے بارے میں کچھ پروف وغیرہ مل گئے ہیں اور وہ مجھے لائن میں سے نکال کے اپنے ساتھ لے کے جائے گا. کین یو امیجن کہ ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے آفس میں آپ کی امیگریشن والوں نے آپ کی تھورلی چیکنگ کی ہو, پھر آپ کو کلیئر کر دیا ہو, اینڈ وین یو آر اسٹینڈنگ ان دا کیو, آپ کیو میں کھڑے ہیں جہاز پہ بورڈ ہونے کے لیے پلین پہ, تو ایک امیگریشن آفیسر پھر آپ کی طرف واپس آ رہا ہے. اور اب میرے اوسان اور سارا کچھ خطا ہو گیا. اوسان, موسان, ڈوسان ایوری تھنگ واز آف, سارے خطا ہو گئے. لیکن یہ تھا کہ اب وہ امیگریشن آفیسر ہی واز تقریباً جو ہے نا وہ بھاگتا ہوا میری طرف جو ہے نا وہ نہیں آ رہا تھا, بلکہ آرام سے چل کے آ رہا تھا. اور ہی ڈڈنٹ لک کنفیوزڈ, اور وہ بڑا مطلب وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹیریفائنگ قسم کا, بس ایک نارمل طریقے سے وہ میری طرف آ رہا تھا. میں ابھی صورتحال سے دوچار تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہر چیز غائب ہو گئی ہے اور صرف میں اور وہ امیگریشن آفیسر جو ہے نا وہاں پر ہیں. ایوری تھنگ واز آف. انکانشیسلی میرے ذہن میں ایسے آنا شروع ہو گیا. وہ آفیسر میرے پاس آ کے, میں نے سوچا کہ وہ میرے پاس آئے گا, مجھے رکے گا اور مجھے کہے گا کہ چلو میرے ساتھ. تو میں کہوں گا کہ کیوں؟ وہ کہے گا کہ آفس میں چل کر بتاؤں گا. لیکن اس نے کیا بتانا تھا, مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا تھا, وگرنہ اتنی سخت چیکنگ کے بعد بھی امیگریشن آفیسر کا میری طرف آنا کیا معنی تھا. وائی واز کمنگ ٹو می اگین. اگرچہ یہ کچھ سیکنڈس کا واقعہ تھا, فیو سیکنڈس, اٹ ڈنٹ ٹیک ویری لانگ. ہی واز واکنگ ٹورڈس می اینڈ آئی واز ویٹنگ ہیئر, اسٹینڈنگ ہیئر. تو اس کا آنے سے یہاں تک میرے ذہن میں ملینز آف کویسچنز اور ملینز آف جو ہے نا وہ آئیڈیاز میرے ذہن میں گھومنے شروع ہو گئے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. از ہی گوئنگ ٹو گیو می ہارڈ ٹائم, از ہی گوئنگ ٹو ڈیٹین می, واٹ ول ہیپن ٹو می. اس وقت دیٹ واز دی پیک آف ورینگ. I was too much worried at that time. Anyways, ایسے لگتا تھا کہ جیسے ٹائم جو ہے وہ پاس ہی نہیں ہو رہا ہے, اسٹینڈ اسٹل ہو گیا. میری ہارٹ بیٹ جو تھی وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, ٹھیک ٹھاک. اور نیگیٹو جو ہے نا ذہن میں میرے خیال آ رہے تھے کہ I'm not going to be spared this time. جب میں نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی, کیونکہ وہ میرے بالکل نزدیک آ چکا تھا, تو میں نے سوچا کہ اس کا چہرہ مکروہ ہوگا کیونکہ وہ شاید مجھے لینے کے لیے آ رہا تھا, لیکن اس کے چہرے پہ اسمائل تھی. ہی واز اسمائلنگ. تو جو خدا نخواستہ کوئی امیگریشن آفیسر آپ کو لینے کے لیے آیا تو وہ اسمائل کبھی بھی نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ سیریس ہوگا, اینڈ ڈیم سیریس, اور پھر وہ آپ سے کوئی بات کرے گا یا آپ کو لے کے جائے گا. بٹ دس پرسن واز اسمائلنگ. تو اس کی اسمائل کو دیکھ کے نا, اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ تھا.
اب جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا مجھے لگا کہ یہ میری کچھ ایسی چیز ہے جو کہ میری چیز ہے. بہرحال میں نے کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں کی. باقی جو پیسنجر جو تھے نا وہ بھی میری طرف, جب امیگریشن آفیسر میری طرف آ رہا تھا تو وہ بھی مجھے یوں دیکھنے لگے باقی پیسنجر, اور ان میں وہ گورے بھی آبویسلی کھڑے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے. تو پلس یہ بھی تھا کہ اگر کوئی سیریس بات ہوتی نا تو ایٹ لیسٹ 2 امیگریشن آفیسر ضرور آتے تاکہ وہ پکڑ کے لے جاتے, اور کوئی بندہ ریزسٹ کرتا ہے تو 2 آدمی اس کو کیچ کرتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں. لیکن ہی واز الون, وہ اکیلا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک انویلپ تھا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, جس کی وجہ سے یہ مجھے تسلی ہو گئی. ٹھیک ہے, میرے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی, لیکن آئی واز اسٹل فیلنگ ویری ٹیریفائڈ ان مائی ہارٹ. تو اس کی اسمائل کو دیکھ کے میں نے بھی تھوڑا سا اسمائل کیا, لیکن جب تک اس نے مجھے بتا نہیں دیا آئی واز اسٹل ویری ویری انڈر ٹینشن. اب وہ میرے نزدیک پہنچ گیا اور میری طرف کچھ مجھے یوں کر رہا تھا, تو میں نے اس آفیسر کے چہرے کو دیکھ ہی رہا تھا کیونکہ مجھے ویری ہائی لیول کی ٹینشن تھی. پر اس نے مجھے انگلش میں مجھ سے ایکسکیوز کیا, اور میری ڈگریوں اور سرٹیفکیٹ والا جو بیگ جو تھا نا وہ اس نے مجھے بتایا کہ جب آپ کی چیکنگ کر رہے تھے تو یہ بیگ ادھر ہی رہ گیا اور آپ کے بیگ میں یہ نہیں پڑا. جب وہ کین یو بلیو اٹ, جب اس نے مجھے انویلپ دیا تو آئی واز ریلیکسڈ. پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میرا ٹور جو ہے نا ادھر ہی ختم ہونے والا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے, شکر ہے کہ ویسی بات نہیں ہوئی. اس نے ایکسکیوز کیا, انویلپ مجھے دیا, اور پھر اس نے کہا جی کہ یہ انویلپ آپ کا ادھر رہ گیا تھا. اینڈ اب میں نے وہ بیگ لے کے اس کا شکریہ ادا کیا, اپنے بڑے بیگ میں رکھا اور انویلپ اپنے بیگ میں رکھا, اور اب میں نے شکر اللہ کا کیا کہ ناؤ آئی واز ایبل ٹو گو ان ٹو دا پلین. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ واز اے انسیڈنٹ. مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں دوبارہ سے جو ہے نا, تو انسیڈنٹ آفٹر انسیڈنٹس آفٹر انسیڈنٹ, کہ مجھے شاید ایک بہت بڑی پرابلم کا ادھر سامنا کرنا پڑے. آئی ایم 200% شیور کہ بھی اگر ان گورے لوگوں نے میری شکایت نہ کی ہوتی تو وہ امیگریشن والے مجھے کبھی بھی اتنا چیک نہ کرتے, کیونکہ جس وقت میں آیا تھا اس وقت زیادہ چیکنگ کرنے کا جو تھا وہ چانس تھا کہ بھئی وائی از ہی کمنگ ٹو آور کنٹری. اس وقت چیکنگ زیادہ ہوتی ہے. جب آپ واپس آتے ہیں تو چیکنگ تو ہوتی ہے لیکن اتنی سیریسلی چیکنگ نہیں ہوتی. اینی ویز جو لوگ اب میرا ٹائم تھا کہ میں ان لوگوں کی طرف جو ہے نا آئی واز لائک اے ونر. اب میں ان کیو میں کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ دیر واز نتھنگ سیریس ود می. آئی ایم دی کلین مین, آئی ایم دی گڈ بوائے, اینڈ آئی واز اسمائلنگ ایٹ دیم کہ بھئی وہ الحمد للہ مجھے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا اور میں بالکل کلین تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا جہاں پلین پہ میں بورڈ ہو گیا اور ٹوکیو تک کا راستہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے گزارا. Now let me take you to Japan. اوکے, تائیوان سے ٹوکیو تک فلائٹ جو تھی وہ اس میں انہی خیالوں میں گم رہا کہ بھئی اگر مجھے امریکہ میں اتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گا. خدا نہ خواستہ وہ مجھے پکڑ کے کہیں ڈیٹینشن سیل میں نہ ڈال دیں, جیل میں ڈال دیں, یا کچھ اور پرابلم نہ ہو جائے. تو اب مجھے پہلی دفعہ میرا کانفیڈنس جو تھا وہ لوز ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. لیکن آل دی نیگیٹو جو میرے ذہن میں جو آئیڈیاز آ رہے تھے, اٹ واز ناٹ ویری کمفرٹیبل رائڈ. آپ کو پتہ ہے نا کہ بھئی پلین کہ بھی بندہ بیٹھ کے انجوائے کرتا ہے, لیکن چونکہ نیگیٹو جو آئیڈیاز میرے ذہن میں آ رہے تھے اس کی وجہ سے کہ بھی آئندہ کیا ہو سکتا ہے, زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے, اسپیشلی ان امریکہ جہاں پہ 9/11 ہوا تھا. وہ تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اینی ویز میرے پاس کوئی ایسی ویسی چیز بھی نہیں تھی اور میری بیک گراؤنڈ بھی الحمدللہ بالکل کلیئر تھی. یہ سوچ کے مجھے یقین ہو گیا کہ اسی طرح امریکہ میں داخلے کے وقت بھی امیگریشن سے کلیئر ہو جاؤں گا. تائیوان میں امیگریشن کی چیکنگ کے دوران میرا دل و دماغ ہر وقت اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہا اور کچھ ذکر بھی کرتا رہا, جس سے اللہ کی مدد میرے شامل حال رہی اور مجھے سکون ملتا رہا, اور میں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا. مزے کی بات یہ تھی کہ ٹوکیو ایئرپورٹ پہ بھی امیگریشن والے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے. شاید دے ور ویٹنگ فار می. جہاز ٹوکیو ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا اور آہستہ آہستہ ٹیکسی کرتا ہوا ٹرمینل پہ لگ گیا. پھر اناؤنسمنٹ کے بعد پیسنجر جو تھے وہ پلین سے ٹرمینل پہ آنے لگے. میرے پاس میرا ہینڈ بیگ تھا, اس لیے میں سیدھا امیگریشن کاؤنٹر کی طرف چلا گیا اور لائن میں لگ گیا.
امیگریشن کاؤنٹر پہ رش تھا اور کافی لائنیں لگی ہوئی تھیں. جس میں لائن میں لگا تھا اس کے کاؤنٹر پہ ایک نوجوان ینگ امیگریشن لڑکا جو تھا نا وہ ڈیوٹی دے رہا تھا. مجھ سے پہلے وہ کافی تیزی سے کام کر رہا تھا. اس نے جب میری باری آئی تو پہلے تو میری کافی دیر تک میری آسٹریلین پاسپورٹ چیک کرتا رہا. پھر مجھ سے پہلے وہ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا اور لوگوں کو جلدی سے کلیئر کر رہا تھا. لیکن جب وہ میری باری آئی تو اس نے تقریباً یقین کرنے 4-5 دفعہ شاید اس نے میرا پاسپورٹ جو ہے نا وہ دیکھا, آسٹریلین پاسپورٹ, اور پھر مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے اور اس کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ کہاں سے آ گیا. دیٹ واز اے ویری نیو سچویشن فار می. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن کے والوں کے پاس ایک اسکینر ہوتا ہے جس میں وہ پاسپورٹ لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں اوریجنل, اور وہ اس وقت کلیئر کر لیتے ہیں. لیکن یہ بندہ جو تھا نا ینگ لڑکا ایٹ دی امیگریشن آف جاپان ٹوکیو, وہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی سوئی اٹک گئی تھی. وہ یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا پھر یوں. اگر میرے پاس کیمرہ ہوتا تو میں اس کی فوٹو لے لیتا, لیکن فوٹو کی لینے کی اجازت نہیں ہوتی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایسے پوچھوں کہ تمہاری کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی جو تم بار بار میری طرف ہی دیکھی جا رہے ہو کہ میرے منہ پہ کچھ لکھا ہوا ہے. تائیوان امیگریشن بھگتنے کے بعد مجھ میں کافی حوصلہ پیدا ہو گیا تھا, اینڈ آئی واز کانفیڈنٹ کہ دیکھی جائے گی کہ عمدہ پھر. اور اس مرتبہ میرے اعتماد کا لیول بھی کافی اوپر تھا, کیونکہ جب آپ ایک ہرڈل کراس کر لیتے ہو پھر آپ یو بیکم مور کانفیڈنٹ. میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مشکل میں پھنسا تو آسٹریلین ایمبیسی سے میں کانٹیکٹ کروں گا. پھر اس ینگ مین امیگریشن آفیسر نے مجھے دیکھنا بند کر دیا, اور پھر میرے پاسپورٹ جو ہے مشین کے اوپر چیک کر رہا تھا تو وہ یوں کاؤنٹر کے نیچے جو ہے نا وہ ہی واز لیننگ, جھکا ہوا تھا. کاؤنٹر اونچا تھا اس لیے میں صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے. پھر وہ کاؤنٹر کے اوپر اس کاؤنٹر سے اٹھا اور پیچھے آفس میں چلا گیا جو کہ ایک مرر لگا ہوا تھا, اور اس میں سی تھرو مرر کسی سے وہ سینئر آفیسر سے بات کر رہا تھا اور میرا پاسپورٹ ان کو دکھا رہا تھا. تقریباً 2 منٹ کے بعد ہی دونوں آفیسر میرے پاس آئے اور سینئر آفیسر نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا اور کافی نرم لہجے میں بات کر رہا تھا. اس نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے, لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ کیا مسئلہ ہے اور مجھے کیوں انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اوکے, سو آئی ول ایکسپلین ٹو یو واٹ ہیپن ٹو می آفٹر دس. کیا ہوا, اس نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کیوں کہا, اور پھر جو ہے نا میرے ساتھ فردر واقعات کیا پیش آئے. آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور کمنٹس وغیرہ میں لکھیں جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں. اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فردر ایکسپلین کروں گا کہ مجھے ٹوکیو ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. تھینک یو ویری مچ, آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. السلام علیکم.